اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا جزاء من ترک العقدہ اما واللہ لوانی حین امرتکم بما امرتکم بہ حملتکم علی المکروہ الذی یجعل اللہ فیہ خیرا فإن استقتم ہدیتکم۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 64 میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے کا پس منظر یہ تھا کہ دوبارہ ملک شام پر حملہ کا حکم دیے جانے پر لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانے تیار کرتے اور حضور علیہ السلام کو بحثوں میں الجھاتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں بھرے مجمع میں سوال کیا گیا کہ پہلے آپ نے ہمیں تحکیم قبول کرنے سے روکا تھا، پھر اسے قبول کرنے کا حکم دے دیا تھا، ان دونوں باتوں میں سے کون سی صحیح ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں خطبہ ارشاد فرمایا اور بتایا کہ تمہاری حیرانی اور خسارہ نتیجہ اور سزا ہے اس بات کی کہ تم نے میرا حکم نہ مانا اور مجھے تحکیم کے قبول کرنے پر قوت غلبہ اور بغاوت و قتل کی دھمکیوں سے مجبور کیا تھا۔ حقیقی مومنین کی صفات و کارنامے بیان فرمائے ہیں، اور جو علی علیہ السلام کے مخاطبین اور سائلین میں موجود نہ تھے، صحابہ و ساتھی اور مومنین کہلانے والوں سے شکوہ فرمایا اور ان کی بے دردی دبے دینی ان کے سامنے رکھی۔ فرمایا کہ حیرت اور سرگردانی سزا ہے ان لوگوں کی جو دور اندیشی چھوڑ کر تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ سنو، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا اور جو کچھ کرنے کا حکم دیا تھا، اگر تم نے بغاوت اور جبر نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں تمہاری ناپسندیدہ جنگ پر برقرار رکھتا جس میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھی تھی۔ اگر تم تعمیل حکم پر برقرار رہ کر جنگ جاری رکھتے تو میں تمہاری کامیابی کی طرف تمہارے رہنمائی جاری رکھتا، اور جنگ میں کجی سے دوچار ہو جاتے تو تمہیں صحیح طریقے پر قائم کر دیتا۔ اگر تم نے سرکشی اختیار کی ہوتی تو تمہارا تدارک کر دیتا۔ بہرحال جنگ جاری رکھنے اور اس پر برقرار رہنے کا رویہ صحیح تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جنگ کس کی طاقت پر جاری رکھی جاتی اور کس کے بھروسے پر اور کس کے لیے جاری رکھتا جبکہ تم باغی ہو گئے۔ میں یہ ارادہ کرتا تھا اور کرتا ہوں کہ تم سے اپنا مداوع کروں، لیکن تم ہی تو میری بیماری بن گئے ہو۔ اسی طرح جیسے کوئی چبھے ہوئے کانٹے کو کانٹے ہی سے نکالتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کانٹا کانٹے ہی کی طرف جھکے گا، یعنی دکھ اور بڑھے گا۔ یقیناً اللہ اس بیماری کے علاج سے طبیب لوگ تھک چکے ہیں اور اس کنویں سے پانی حاصل کرنے والے رسیاں کھینچتے کھینچتے تنگ آ چکے ہیں۔ کہاں گئے اس قوم کے لوگ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو انہوں نے دل و جان سے اسلام کو قبول کر لیا تھا؟ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کے احکام دیکھے تو عمل کے لیے انہیں
گرہ میں باندھ لیا، اور جب جہاد کے لیے آمادہ کیے گئے تو جہاد میں قربانی دینے پر ایسے فریفتہ ہوئے جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے، اور تلواروں کو میان سے محروم کر کے رکھ دیا، اور زمین پر گروہ در گروہ اور صف در صف لڑنے کے لیے پھیل گئے۔ یہ ساری امتوں کے حقیقی مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے بعض جہاد میں شہید ہوئے اور بعض موت سے بچ گئے۔ زندہ رہ جانے والے زندگی پر شادمان نہیں ہوتے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے تعزیت سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی آنکھیں خوف خدا سے روتے روتے سفید ہو جاتی تھی، روزے رکھنے سے ان کے پیٹ کمر سے لگے رہتے تھے، دعائیں مانگتے مانگتے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے، عبادت کی شب بیداریوں سے ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے تھے، ان کے چہروں سے عاجزی اور درماندگی ٹپک کی پڑتی تھی۔ یہی میرے حقیقی دینی بھائی تھے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ ہمیں ان کے دیدار کی پیاس لگے رہنا لازم ہے، اور ان کی جدائی میں اپنے ہاتھ چبانا جائز ہے۔ اور تمہارے لیے تو شیطان نے اپنے تمام طریقوں کو قانون بنا کر چھوڑ دیا ہے، اور شیطان نے ارادہ کر رکھا ہے کہ تمہارے دین کی ہر گرہ اور ہر پابندی کو کھول کر رکھ دے، اور تمہیں جماعت کے بجائے تفرقہ اور انتشار عطا کر دے، اور تفرقہ و انتشار سے تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے۔ لہذا تم اس کے وسواس اندازیوں اور فسوں سازیوں سے بچ کر رہو، اور جو کوئی تمہیں نصیحت کا ہدیہ پیش کرے اسے قبول کر کے اس پر عمل کرو، اور اس نصیحت کو اپنے اوپر عقل مندی سے موزوں کر لیا کرو۔ خطبہ نمبر 65 میں مولا نے 5 چیزوں کی جانب متوجہ کیا ہے۔ مولا نے اس خطبے میں نظم و ضبط و تدبر، دوربینی میں حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ ابن ابی سفیان کا مقام کیا تھا، اس کے بارے میں بیان کیا، اور حضرت علی علیہ السلام کو مکر و فریب کے ہتھ کنڈوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری بات، غداری جرم گناہ ہے، غداروں کا حشر یوم قیامت، اور حضرت علی علیہ السلام غداری، عیاری، مکاری سے واقف تھے مگر ان پر عمل کرنے سے نفرت کرتے تھے۔ اور 5ویں بات، آفات و حوادث و مصائب حضرت علی کو جھکا اور دبا نہ سکے تھے۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے واللہ ما معاویت بے ادھا منی ولیکنہ یغدر یفجر، فرماتے ہیں بے خدا معاویہ مجھ سے زیادہ مدبر و منظم و دور اندیش و مال اندیش ہرگز نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ غداری و بدکاری کو استعمال میں لاتا ہے، اور اگر مجھے غداری و مکاری و فریب سازی سے قرات نہ ہوتی تو معاویہ ہی سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر مدبر و دور اندیش ہوتا۔ لیکن ہر غدر بے وفائی بدکاری ہے، اور ہر قسم کی بدکاری کفر، اور قیامت میں ہر غدار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس سے اسے ہر کوئی شناخت کر لے گا۔ خدا کی قسم کوئی بھی مجھے مکر و چال بازی سے غافل نہیں کر سکتا، یعنی مجھے عیاری و مکاری سے فریب نہیں دیا جا سکتا، اور نہ میں شدائد مصائب میں عاجز و ناچار کیا جا سکتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔